جب یزید کے دربار میں یہ اہل بیت کا لٹا پٹا قافلہ پہنچا جن کے اوپر ظلم اور تشدد ہوئے تھے، جب اہل بیت کی خواتین یزید کے دربار میں اس کے گھر گئیں تو یزید کی بیوی کو اس وقت پتہ چلا کہ یہاں کون سی قیامت برپا ہو گئی۔ اسے سر سے دوپٹہ لینے کا ہوش نہ رہا، اس نے فوراً دربار میں پہنچ کے بغیر پردہ کیا اپنے خاوند کو کہا کہ تو حکمران اور یہ ظلم ہو گیا، یہ ظلم کی قیامت ڈھا دی گئی ہے، رسول اللہ کے نواسے کو کوفیوں نے شہید کر دیا اور تو ملک شام میں بیٹھا عیاشی کر رہا ہے، اس کا بدلہ کون لے گا؟ تو یزید نے اپنے دوستوں سے چادر لے کے بیوی کے سر پہ رکھ کے کہا تو صبر کر، میں بدلہ لے لوں گا۔ ٹانک کے دوستو، اس نے جھوٹ بولا تھا، اس نے بدلہ نہیں لیا۔ ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں۔ حضرت حسین کا پسینہ یزید کے خون سے بھی افضل ہے۔ سیدنا حسین ابن علی کے قتل کا بدلہ یزید نے نہیں لیا۔ سن 61 ہجری میں حضرت حسین شہید ہوتے ہیں۔ 61 محرم پہلا مہینہ ہے 61 ہجری کا۔ 62 63 64 4 سال یزید کی حکومت رہتی ہے۔ اس نے کوئی ٹرائل نہیں کیا، کوئی FIR درج نہیں کی، کوئی حضرت حسین کے قاتلوں کی گرفتاری نہیں کی، کوئی ان سے قصاص نہیں لیا۔ صرف اتنا کہو ظالمو اللہ تمہیں لعنت کرے، یہ کام کرتے ہیں، آپ نے برا کام کیا ہے، انا للہ، یہ حضرت حسین کے قتل کا بدلہ ہے، اسے بدلہ کہتے ہیں۔ جو لوگ یزید کی تعریفیں کرتے ہیں میں ان کے لیے کہوں گا ہم نے قیامت میں یزید کے نانے سے سفارش نہیں لینی، ہم نے قیامت میں حضرت حسین کے نانے سے سفارش لینی ہے۔ کس منہ سے رسول اللہ کا سامنا کرو گے؟ کس منہ سے اللہ کے رسول کا سامنا کرو گے؟ یاد رکھو، یزید اتنا اچھا ہوتا تو اس کی حکومت میں ان جیسے کالے کام نہ ہوتے۔ میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا کسی قسم کا بدلہ اس نے نہیں لیا۔ اس بنیاد پہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے یزید فاسق اور فاجر ہے۔ جو بندہ یزید کی تائیدیں کرتا ہے نا، اس کو ایک ہی کام کہا کرو، ایک ہی کام، دلائل نہ دو، اسے کہو آؤ دعائیں کرتے ہیں، ہم حسین کی تعریفوں والے، تو یزید کی تعریفوں والا، ہم دعائیں کرتے اللہ ہمارا حشر قیامت میں حضرت حسین کے ساتھ کر، اور تیرے لیے کہتے ہیں تیرا حشر شمر اور یزید کے ساتھ ہو۔ جرأت ہے تو آمین کہہ کے دیکھ، جرأت ہے تو آمین کہہ کے دیکھ، تیرا یزید کے ساتھ حشر ہو۔ ہم آج بھی حسینی ہیں، آپ چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہمارا حشر حضرت حسین کے ساتھ ہو؟ بولیے۔ ہم تو اب بھی کہتے ہیں، ہم تو آج بھی حضرت حسین کو اپنا قائد بڑا اور لیڈر سربراہ مانتے ہیں، امام مانتے ہیں۔ یار حسین کے مقابلے میں یزید کی ویلیو کیا ہے؟ یزید کی حیثیت کیا ہے جس بنیاد پہ ہم یزید کو یزید اور اچھے سے اچھا کہتا پھریں؟ میں کہتا ہوں حضرت حسین کی شہادت میں جو شریک ہے، جس نے تعاون کیا، جس نے امداد کی اور اس شہادت پہ خوش ہوا، رب ان پہ لعنت کرے، اللہ ان پہ لعنت کرے۔ حضرت حسین کے قاتلین پہ اور قتل پہ خوش ہونے والوں پہ ہمارا کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہم بڑے گناہگار ہیں لیکن اپنے دامن میں بغض اہل بیت نہیں سمانا چاہتے۔ اس گناہ کا یہ معنی نہیں ہے اس بے ایمان کو بندہ اچھا کہہ دے جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں لیا۔ اور یزید کی حکومت جیسے ختم ہوئی، بیٹا حکومت پہ بٹھایا گیا یزید کا، اس نے 40ویں دن استعفیٰ دے دیا، کہا میں اپنے باپ کے سینے پہ لگے ہوئے بدداغ نہیں دھونا چاہتا اپنی زندگی سے۔ میرے دوستو، سیدنا حسین ابن علی المرتضیٰ کے جسم مبارک تو ادھر ہی تھا، اہل غامریہ نے جنازہ پڑھا، جسم مبارک کو کربلا میں دفن کر دیا، سر مبارک اہل بیت کے ساتھ واپس آیا اور یہ جنت البقیع میں آیا۔ امام ابن الکثیر نے البدایہ کے 8ویں جلد میں لکھا ہے حضرت حسین کے سر مبارک کو جنت البقیع مدینہ منورہ میں حضرت فاطمہ اپنی ماں کے قدموں میں دفن کیا گیا۔